موونگ فارورڈ جناب، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں سیاست، معیشت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کھیل کے میدان سے بات کرتے ہیں، وہاں پر ہم صحت عامہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن پاکستان کا ایک ایسا فلاحی ادارہ ہے جو بچوں کو بر وقت اور معیاری ایمرجنسی طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے ہر بچے کو ہنگامی حالت میں فوری اور بہترین علاج میسر ہو سکے، خاص طور پر سرکاری اسپتالوں میں جہاں اکثر وسائل محدود ہوتے ہیں۔ اکثر نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہی سرکاری وسائل جو ہیں وہ محدود ہوتے ہیں۔ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن جدید پیڈیاٹرک ایمرجنسی رومز قائم کرنے، ڈاکٹروں اور نرسز کی تربیت دینے اور علاج کے معیار کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ ادارہ جو ہے ٹیلی میڈیسن کے ذریعے دور دراز، کیونکہ یہاں پر پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے دور دراز دیہی علاقوں میں اسپتالوں کو ماہر بچوں کے ڈاکٹر سے جوڑتا ہے تاکہ وہاں موجود مریض بچوں کو فوری طبی رہنمائی اور بہتر علاج مل سکے۔ ان کوششوں کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں بچوں کی زندگیاں بچائی جا چکی ہیں۔ تو اس صورتحال پر بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں CEO چائلڈ لائف فاؤنڈیشن ڈاکٹر احسن ربانی صاحب۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر احسن صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ہم جاننا چاہتے ہیں اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی؟ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن بنیادی مقاصد کیا تھے اس کے؟ دیکھیے، اگر پاکستان کی 2/3 آبادی چھوٹے شہروں میں رہتی ہے تو ان کے لیے صحت کی سہولیات انتہائی ناگفتہ بے ہیں۔ یعنی اگر آپ کشمور کی بات کریں جو سندھ اور پنجاب کے بارڈر پہ ہے، وہاں ایک سیریسلی بیمار بچے کو جس کو نمونیا ہے، وہاں ڈاکٹر کیا کہیں گے؟ اس کو کراچی لے جاؤ۔ کراچی 8 گھنٹے دور ہے۔ اسی طرح اگر واشک جو بلوچستان اور ایران کے بارڈر پہ ہے، وہاں سے کوئٹہ 9 گھنٹے دور ہے۔ تو ہمارے ان تمام علاقوں میں جہاں 2/3 آبادی رہتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ بچے کو بڑے شہر لے جاؤ۔ تو ہمیں اچھا علاج چھوٹے شہروں میں لے کے جانا ہے۔ تو چائلڈ لائف کا مقصد یہی ہے کہ ہر بچے کو بچانا ہے، چاہے وہ کسی ریموٹ ایریا میں ہو، چاہے وہ کسی غریب گھرانے میں ہو۔ تو اس لیے ہم نے پاکستان میں اس وقت 350 سرکاری ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں، جہاں بچوں کو مفت علاج مل رہا ہے، معیاری علاج مل رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر 24 گھنٹے علاج مل رہا ہے، کیونکہ ایمرجنسی پوچھ کے نہیں آتی، ایمرجنسی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، چائلڈ لائف کا آپ نے بتایا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، لیکن تھوڑی اور روشنی بھی ڈالیے گا اس کے اوپر، آپریشنل ماڈل کیا ہے چائلڈ لائف کا، اینڈ ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ فرام ادرس؟ جی بالکل، دیکھیں پاکستان میں گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر جو ہمارے اور آپ کے ٹیکس سے بنا ہوا ہے، وہ ایک بہت اچھا بریک اینڈ مارٹر انفراسٹرکچر ہے۔ اس میں لوگ بھی موجود ہیں، اس میں تھوڑی سی امپرومنٹ کی گنجائش ہے۔ فار ایگزامپل، ہمارے دیہی علاقوں میں ڈاکٹر موجود ہیں، لیکن پیڈیاٹرک اسپیشلسٹ، بچوں کے اسپیشلائز ڈاکٹر موجود نہیں ہیں، اور یہ دنیا بھر میں یہ چیلنج آتا ہے۔ تو اس کا علاج کے لیے آپ کو کوئی انوویشن کرنی پڑے گی۔ تو انوویشن یہ ہے کہ ماہر ڈاکٹر اگر شہر میں ہیں تو ان کی ایکسپرٹیز ہم چھوٹے علاقوں میں لے جائیں۔ تو کراچی، لاہور، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر ٹیلی میڈیسن کے تھرو بچے کا معائنہ کر سکتے ہیں، کیمرے پہ دیکھ لیں گے اس کا سینہ کس ریٹ سے چل رہا ہے، اور اس کو جو دوا مل رہی ہے اس کو کیا بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے کرنے کا۔ لیکن جو سب سے بڑی بات ہے، جو تمام بڑی باتوں سے بڑی بات ہے، کہ ہم بچوں کو بچانا کیوں چاہتے ہیں۔ روزانہ 1000 بچے پاکستان میں 5 سال سے چھوٹی عمر کے مر جاتے ہیں، روزانہ۔ آج کے دن آپ سمجھ لیجئے 17 مارچ، آج 1000 پاکستانی بچہ 5 سال سے چھوٹا وہ مر جائے گا جو بچایا جا سکتا تھا۔ اور یہ اس طرح سمجھ لیجئے کہ 2 جہاز کریش کر جائیں جن میں 1000 افراد ہوں تو کتنی بڑی خبر ہوگی۔ لیکن یہ 16 مارچ کو بھی ہوا ہے، یہ 17 کو بھی ہوگا، یہ 18 کو بھی ہوگا۔ کووڈ میں کل پاکستانی 30,000 مرے تھے۔ 2.5 سال کے کووڈ میں پاکستانی 30,000 مرے تھے۔ 30,000 وہ نمبر ہے جو 1 مہینے میں بچے مرتے ہیں اور پریونٹیبل ہے۔ تو یہ بآسانی بچائے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بچوں پہ فوکس کریں۔ ہمارے ہاں جو دوسری اور تیسری بڑی بیماری ہے وہ دل کی مریض یا کینسر کی ہے، ان کو کمبائن کر لیں، بچے اس سے زیادہ مرتے ہیں۔ تو اس کا فوکس یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ایمرجنسی روم بہتر کر لیں، بچوں کو نمونیا ہوا ہے، ڈائریا ہوا ہے، سیپسس ہے، اگر آپ اسپتال لے کے جائیں، اس کا بر وقت علاج ہو، صحیح علاج ہو، مفت علاج ہو، تو بچے بہت ریزیلینٹ ہوتے ہیں۔ بچے تھوڑے ولنریبل ہوتے ہیں، تو ان سچویشن سے ذرا مشکل سے مجھے یہ بتائیے گا، چائلڈ لائف نے ایک یعنی ایمرجنسی روم سے شروع ہو کر پورے ملک تک نیٹ ورک کیسے پھیلا؟ اور آپ جب بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے ہم کمپلیکیٹڈ علاج کی بھی بات کریں ریموٹ ایریاز میں، وہ کیسے پاسبل بناتے ہیں آپ؟ جی،
ایک سمپل آنسر تو یہ ہے کہ اللہ جب برکت دیتا ہے تو ایک چھوٹا سا پودا بھی درخت بن جاتا ہے. 15 سال پہلے ہم نے سول ہسپتال کراچی سے شروع کیا اور ہم نے مشکل کام شروع کیا. ہم نے کہا ہم ایمرجنسی دیکھیں گے, 24/7 چلے گئے. ابھی عید کی 4 دن کی چھٹی آئیں گی, سارے ہسپتال بند ہوں گے, صرف کیا چل رہا ہوگا, ایمرجنسی چل رہی ہوگی. کووڈ ہوگا, سب بند ہوں گے, محرم کی چھٹی ہوگی, سب بند ہوں گے. یہ ایمرجنسی کا مقصد یہی ہے, یہ دس از یور لاسٹ لائن آف ڈیفینس. سول ہسپتال سے شروع کیا, اس کے بعد کراچی میں آج ہمارے 6 ایمرجنسی روم سینٹر ہیں, 4 اور انٹیریئر سندھ میں ہے, کوئٹہ, پنجاب, اسلام آباد سب میں. تو یہ تو ایک نیٹ ورک ہے ایمرجنسی رومز کا, جو بڑے ہبز ہیں. اور اسپوک نیٹ ورک جو ہے وہ تمام ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہسپتال ہیں. پاکستان میں اس وقت 350 ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہسپتالوں میں ہم موجود ہیں. 90% پاکستانی بچے ہم سے آدھے گھنٹے دور ہیں. ہم سے مراد یہ ایک سرکاری اسپتال سے دور ہے جہاں چائلڈ لائف موجود ہے, حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے. کہ اتنی بڑی جب پرابلم ہو, 1000 بچے روز مر رہے ہوں, تو آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے, آپ کو مل کے ساتھ کام کرنا ہے. اور بڑے کام کے لیے آپ حکومت کے انفراسٹرکچر کو, جو سرکاری اسٹرکچر ہے, جو ہمارا اسٹرکچر ہے, اس کو یوز کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کا بائی اینڈ لارج ویژن کیا ہے, مشن کیا ہے فار دا لانگ ٹرم؟ دیکھیے, چائلڈ مورٹیلٹی کو کم کرنا, اور اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بچہ 30 منٹ سے زیادہ دور نہ ہو ایک ایسے علاج کے جو معیاری ہو, 24 گھنٹے ہو اور افورڈیبل یا مفت ہو. میں آپ کو اگزامپل بتاؤں کہ ہم اس وقت 20 لاکھ بچوں کا سالانہ علاج کر رہے ہیں, لیکن ہم جن ڈاکٹرز کو ٹرین کر رہے ہیں سرکاری, ان کے ہسپتالوں میں 2 کروڑ بچے آتے ہیں سالانہ. تو آپ یہ وہ ایک بہت بڑی موومنٹ بن گئی ہے ماشاءاللہ پاکستان میں, اور اس کی کوالٹی انٹرنیشنل جرنل میں پاکستان کے بہترین پرائیویٹ ہسپتال کے برابر ریکارڈ کی گئی ہے. تو کوانٹٹی بھی ہو, کوالٹی بھی ہو, اسکیل ہو, تو پھر کام کرنے کا مزہ آتا ہے. بالکل. اور ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے, ظاہر ہے اتنا زبردست کام ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے اس سے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں, چائلڈ لائف جو کام کر رہا ہے, اس سے معاشرے بچوں کی صحت پر اب تک عملی طور پر کیا نمایاں چینجز یا پازیٹیوٹی ہم نے دیکھی ہے؟ سب سے بڑا فیکٹر تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو بچوں کی شرح اموات ہے, اور یہ افسوس کی بات ہے, وہ ہمارے پڑوسی ملکوں سے ڈبل ہے. انڈیا اور بنگلہ دیش سے ہماری شرح اموات دگنی ہے. جب ہم کرکٹ میچ پہ بہت اداس ہو جاتے ہیں نا, رن ریٹ ہمارا اچھا نہیں تھا, اصلی رن ریٹ ہمیں یہ کرنا ہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں بچوں کی شرح اموات 3% سے کم ہے, اور ہماری 6% ہے. تو سندھ میں 1 سال سے چھوٹے بچوں کی شرح اموات باقی پاکستان سے آدھی ہو گئی ہے, کیونکہ ہم سندھ میں 15 سال سے کام کر رہے ہیں. سندھ میں 105 تحصیلیں ہیں کراچی کے باہر, ہم وہاں پہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. تو یہ کام کرنے کا نتیجہ آنے میں وقت لگتا ہے, لیکن اس وقت سندھ کی انفنٹ مورٹیلٹی باقی پاکستان سے آدھی ہو گئی ہے الحمدللہ. اور اس کا مطلب یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے, صرف نیت چاہیے. اللہ کی مدد تو آ جاتی ہے جب آپ کے خلوص سے کام کرتے ہیں. بالکل ایسی ہے. جاتے جاتے ٹو وائنڈ اپ دی کنورسیشن, آپ پاکستان کے عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بچے ہمارا مستقبل ہے. اگر ہمارے گھر میں بجلی یا پانی نہیں آتا تو اس کے لیے تو ہم سڑک بند کر دیتے ہیں, لیکن بچے کی موت کو ہم اللہ کی مرضی سمجھ کے صبر کرتے ہیں. یہ غلط ہے. ہمیں اپنے اس نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیں اپنے ووٹ سے, اپنے زکوٰۃ سے اپنے بچوں کے لیے ووٹ ڈالنا ہے. ہمیں اپنے بچوں کے لیے بہترین نظام صحت بھی چاہیے, بہترین تعلیم بھی چاہیے. یہی میرا میسج ہوگا پاکستان. جتنی بہتر کوشش کی جائے, باقی اللہ کی جو مرضی, پھر ہمیں یہ کہنا چاہیے, لیکن اپنی کوشش ضرور کرنی چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں ان جان بچانے کے لیے, ان بچوں کی جان بچانے کے لیے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر وانی صاحب ہمارے ساتھ تھے. زبردست طریقے سے جی کام کر رہے چائلڈ لائف کا فاؤنڈیشن کا ادارہ, آپ یہ دیکھ رہے ہیں. اور بظاہر تو ہمیں یہ جو کہتے ہیں نا, ہمیں لگتا ہے کہ جی کیسے ممکن ہو سکے گا, لیکن جو سکسیس سٹوری انہوں نے بتائی ہے, خاص طور پر جنہوں نے ہمیں سندھ میں چائلڈ مورٹیلٹی کے جو ریٹ اور ریشو بتایا کہ وہ کس حد تک کم ہوا ہے, وہ بڑا ڈیکریزڈ بائی ہاف. سندھ میں انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ ڈیکریزڈ بائی ہاف ہوا ہے. اینڈ آلسو یہ جو ان کا مشن ہے نا کہ اگر کسی بچے کو کوئی پریشانی ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی مسئلہ ہے, ایمرجنسی, اس سے 30 منٹس کی دوری پر ہونا چاہیے. یہ بائی لارجر پرسپیکٹیو جو یہ ایم ہے نا کہ آپ پوری ملک کے اندر ہر بچے سے اسپتال جو ہے وہ 30 منٹ کی دوری پہ ہو, تو اس سے جو ہے بچوں کی جان بچائی جا سکتی ہے. اور یہ بڑے ویسے نا اسٹانشنگ وہ تھے حقائق, جو اسٹیٹس تھے کہ پورے کووڈ میں 2.5 سال میں 30,000 لوگ فوت ہوئے, اور ہر مہینے بچے دیکھیں آپ 30,000 بچے مر رہے ہیں ہر مہینے. کمپیریزن کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ.